قرآن کریم کی آیت استخلاف کئی ہفتے سے زیر بحث ہے، اور پچھلے ہفتے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس آیت کی تشریح ختم کر دی جائے اور آگے ہم بڑھیں، لیکن ہمارے دوستوں نے، ہمارے انور صاحب نے اور نصرت صاحب وغیرہ نے، اسلم صاحب وغیرہ نے کہا کہ یہ موضوع تھوڑا سا آگے اور واضح ہو جائے کہ بھارت جیسے، ہندوستان جیسے ملکوں میں ہم کون سا عملی طریقہ اپنا سکتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ پچھلے ہفتے بھی بات ادھوری رہ گئی تھی اور وقت کی کمی کی بنا پر، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارے سننے والوں میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اوسط درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں دوسروں کے سامنے اور پہنچا سکتے ہیں، اچھی ذہانت کے لوگ بھی ہیں اس میں، لیکن ساتھ میں ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں جو سنتی ہیں اور ہمیں ان کی ذہنی سطح کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے ٹاپکس کے لیے الگ سے پروگرام ہو سکتے ہیں، کوئی تربیتی یا کس طرح کے پروگرام جس میں تفصیل کے ساتھ اس کا پورا پروسیس آپ کے سامنے کلیئر کر دیا جائے۔ ادھوری بات ہوتی ہے تو اس میں غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں اور بات بھی واضح نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اب یہ موضوع چڑھ گیا ہے تو تھوڑا بہت تو کہنا ہے آپ سے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ہی اشارہ ہے اس بات کے لیے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے ایسے ملکوں میں جہاں ہم اقلیت میں ہوں، وہاں پر اس کے لیے ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ہے، دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم کو بھی اللہ اسی طرح سے خلافت عطا فرمائے گا جیسا تم سے پہلی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے عطا کیا۔ تو یہ اللہ نے گویا ایک نمونہ، ایک ماڈل ہمیں دے دیا ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں اقلیت میں، اور وہاں ان کی تعداد 10-11% تھی۔ قبطی قوم وہاں پر تھی، حکمراں فرعون تھا وہاں کا، گائے کو پوجتے تھے وہ لوگ، گائے پرست تھے وہ لوگ۔ بنی اسرائیل قوم مسلمان تھی، لیکن غلامی کا ایک طویل دور گزر گیا تھا، حالانکہ مصر پر حکومت کر چکے تھے۔ بنی اسرائیل مصر پر کئی سو برس حکومت کر چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کر چکے تھے۔ تو ایک ایسے ملک میں جہاں برسوں کی حکومت رہی، صدیوں بلکہ حکومت رہی، وہ غلام بن گئے تھے، اقلیت میں تھے، پھر کس طرح سے انہوں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا اس ملک میں جیسا کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ اللہ نے ایک اشارہ ہمیں دے دیا اس طرح سے کہ یہ واقعہ، یہ کہانی دہرائی ہے۔ تو جہاں تک میرا سوال ہے، میں نے جہاں تک بھی قرآن کریم کو اوپر سوچتا ہوں، اللہ فضل و کرم سے ہر وقت سوچتا ہی رہتا ہوں، دو ہمیں ماڈل دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے عملی پروسیس کے دو ماڈل، اگر کچھ زیادہ آپ کو گہری باتیں نہ لگیں، میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں کہنے کی۔ ایک ماڈل تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ہے، نمونہ حالات میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کا، اور ایک نمونہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے اور آپ کا ہے، آپ کے صحابہ کرام کا ہے۔ یہ دو نمونے ہمارے سامنے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو صرف اسلام سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا جو دعوت کا دائرہ تھا اس میں غیر مسلم شامل نہیں تھے۔ وہ اپنی ایک قوم کو جو پہلے مسلمان تھی اور جس کا اسلام سے رشتہ کمزور ہو گیا تھا، اس میں اثر نو روح پھونکنے کے لیے اور اس کو ایک مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے آئے۔ جیسا کہ بائبل میں خود ہے کہ میں صرف اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں، یعنی وہ نبی اور پیغمبر تھے تو صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، غیر مسلم ان کے مخاطبت میں نہیں تھے۔ لیکن بہرحال ایک ایسے ملک میں آئے تھے جہاں ان کی قوم اقلیت میں تھی، دور غلامی میں تھی، اور یہ بھی تھی اس کی ہسٹری کہ وہ حکومت کر بھی چکی تھی پہلے اس ملک میں، ماضی حکمراں تھا لیکن حال ان کا جو ہے غلام تھا۔
اس قوم کو زندہ و بیدار کرنے کے لیے اس میں جو اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان میں شرک بھی آ گیا تھا، وہ لوگ بھی بچڑا وچڑا پوجنے لگے تھے، شرک کے جراثیم بھی آ گئے تھے، ان کے علماء مفاد پرست ہو گئے تھے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتیں چند پیسوں میں گوڑیوں میں بیچ دیا کرتے تھے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے آپ لوگوں کو بہکاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کریم نے کہا۔ لگتا ہے نہیں کہ جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کی تصویر کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی پورا جو کچھ بھی ہے بنی اسرائیل کی جو بھی ہسٹری ہے، یوں بھی کہ جو پرسنٹ ہمارا اس ملک میں ہے یہ وہی ہے جو بنی اسرائیل کا تھا مصر، تاریخ بھی تقریباً وہی ہے جو بنی اسرائیل کی تھی وہاں مصر میں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کو جگانے کے لیے آئے تھے، ان کو اس پروگرام کو کنوے نہیں کرنا تھا غیر مسلموں تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آپ اس دعوے کے ساتھ آئے کہ دین کو غالب کرنا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ اس دعوے کے ساتھ آئے کہ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں غالب کرنا ہے، اور آپ کے دائرہ دعوت میں صرف مسلمان نہیں، مطلب وہی لوگ نہیں تھے جو آپ کے آس پاس تھے، بلکہ پوری دنیا آپ کے دائرہ دعوت میں شامل تھی۔ تو آپ کو تصادم بھی پیش آیا، کشمکش بھی کرنی پڑی، کیونکہ پوری دنیا آپ کسی ایک ملک کے لیے نہیں تھے اور کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھے۔ اب ہمارے سامنے دونوں کام، ہمیں اپنی قوم کو بھی اٹھانا ہے، ہمیں دوسری قوم تک یہ پیغام بھی پہنچانا ہے، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اللہ کے رسول کے نمائندے اب ہم ہی ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین، لیکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ تم جو ہے دنیا کے سامنے حق کے گواہ بن جاؤ جیسے اللہ کے رسول تمہارے سامنے بنے۔ تو ہم ساری دنیا کے سامنے اسی طرح سے اب جو کام حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی ذات میں کیا وہ ساری ملت کو مل کے کرنا ہے۔ جیسے عربی مفکر معاشی الافلاق نے لکھا ہے کہ حضور کی ذات بکھر کر امت بن گئی ہے، اب امت کو سمٹ کر حضور بن جانا چاہیے۔ جو کام حضور نے اکیلے کیا وہ پوری امت کو کرے مل کر کے، حضور کا وہ فریضہ ادا کرے۔ تو ہمارے سامنے دو فیس ہیں کام کرنے کے، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی قوم کو بھی جو بالکل برباد ہو چکی ہے، ہمارے اندر نہ تو عمل بچا ہے، نہ فکر بچا ہے، نہ سوچ بچی ہے، نہ اس مقصد کے لیے کام کرنے کا جذبہ بچا ہے، بالکل تباہ ہو گئے، ہم چھوٹے ہوئے کارتوس ہیں، ہم ایمان کو محسوس بھی نہیں کر پا رہے اپنے، ہمارا ایمان شعوری نہیں ہے، بس پیدا ہو گئے ہیں گھر میں، ایک مسلمان کے گھر میں خالی اسی بات کی چسپیدگی ہے، نہ ہوتے کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو ہم میں سے کتنے پرسنٹ ہوتے جو مسلمان ہوتے؟ ماں باپ یا اس خاندان یا اس گھر میں پیدا ہونے کی ایک چسک ہے، بس جان کے بوجھ کے سمجھ کے محسوس نہیں کر رہے ایمان کو۔ اللہ پر ایمان کو اتنی دھول جم گئی ہے، حالات کی گرد اتنی ہے، ہاں چمکا لیں جھاڑ لیں تو شاید ایمان ہمارا نکل آئے، زندہ تو ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہ ایک نسلی روایتی ایمان ہے، شعوری ایمان نہیں ہے، اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا، اس کے تقاضوں کو محسوس نہیں کیا، تو ہمیں گویا سرنو مسلمان ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لوگوں تم اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہو یہ کہہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، جب اس چیز کو بار بار دلوں میں لاؤ گے تو تمہارا ایمان یا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لانے کی بات کرتے ہو ایمان والے بن جاؤ۔ یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آمنو، ہم ایمان لائے ہیں، یہ آئے ایمان لیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، پکڑ لیں، ورنہ پریشانی نہیں ہے۔ اگر ایمان کے تقاضے بھاری لگتے ہیں تو چھوڑ دیجیے، پر جب یہ آئے تو مرد کی طرح سے اس کو اپنائیے، زندگی اس میں تعلق کیجیے، سوچیے اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ زندگی کتنی بھی اس کی پر جہاں زندگی کی پوری جذبوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اپنے جسم کا خون نچوڑ دیتے ہیں، اپنے احساسات کو ملتا ہے، چیز بھی نہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے، ہمیں 50-60 برس ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل گزر گئی زندگی بلا مقصد کی، اس وقت احساس ہونے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، زندگی کی شام ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم پورے ارمانوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں،
گھر، اولاد، بیوی، مکان، آخر یہ چیز کا سکون ملتا نہیں، ایک چکر کا ہے خام فرائض کا، اور یہ احساس ہو جاتا ہے ہر ایک کو اس چیز کا کہ ایمان جو ہے اصل میں وہ ہمیں محسوس کرنا ہے. وہی بات دو فیس ہیں جسے اس آیت میں اشارہ کیا. ایک تو وہ ہے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل کو زندہ کرنا ہے ایک ایسے ملک میں، وہ ماڈل ہے ہمارے لیے، اور ہمیں محمد مصطفیٰ کی طرح اس دین کو دنیا میں پھیلانا ہے اوروں تک کنوے بھی کرنا ہے. تو ہمارے لیے دو ماڈل اللہ نے اس آیت میں. پہلا فیس جو ہے اس میں پہلا ماڈل افسوس یہ ہے کہ ہندوستان میں جن حالات میں ہم شکار کر رہے ہیں کرتے رہے، اس میں ہمارے نے مارکس کی کتابیں تو کھول کر نے دیکھا، لینن کی کتابیں کھول کے دیکھا، گاندھی جی کی فرمیدات بھی پڑھے، کانگریس کے مینیفیسٹو بھی مطالعہ کیا، لیکن کسی نے ہمارے نہ علماء نے، نہ مشائخ نے، نہ صوفی نے، نہ لیڈر نے قرآن کریم سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم ان حالات سے کیسے. قرآن کریم کے پاس تو ہر سوال کا جواب تھا. اس سے کسی نے پوچھا نہیں قرآن کریم کہ آخر قرآن کریم کیا حل ہمیں، جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل اس کتاب میں موجود ہے تو ہمیں ہر چیز میں رجوع اس کی طرف بھی کرنا چاہیے کہ ہم ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے، قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے اور بہتر حل ہے قرآن کریم. ایک مثال دوں میں آپ کو. مثلا سیکولرزم آج کی بھی ضرورت مانا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ اسلامی خلافت کی بات کرتے ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے ملک میں جہاں پر غیر مسلم بھی رہتے ہیں، جینی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بودھ بھی ہیں، وہاں پہ کیسے ممکن نہیں اس چیز کو اٹھانا، اس بات کو کرنا، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. قرآن کے بعد سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. سیکولرزم میں پریکٹیکل بات ہے، یعنی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہو. پریکٹیکل بات یہی ہے. اگر مذہب ہو جائے گا تو پریشانی ہو جائے گی، یعنی کانفرنٹیشن ہوگا، تصادم ہوگا، ٹکراؤ ہوگا. اب قرآن کے بعد اس سوال کا کیا جواب ہے؟ قرآن کا بہترین جواب. قرآن کہتا ہے نو، یہ نہیں ہے کہ آپ سارے مذہبوں کو پھول چاند کی صورت بنا لو، بلکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اب کبھی نہیں لڑائی، آپ اپنی مذہب سے چلیے، ہم نے مذہب سے چل. ریاست صرف یہ دیکھ بھال کرے گی کہ کوئی کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ کا پرسنل لا آپ کہتے ہو کہ صرف خاندانی معاملات میں ہے، اسلام یہ کہتا ہے خاندانی کیوں، فوجداری، ہر دیوانی، ہر تمام معاملات میں آپ اپنے مذہب پہ چلیے، اپنے مذہب پہ چلیں. یعنی اسلام یہ بات کر رہا ہے قرآن کریم کہ آپ سارے مذاہب کو جوڑ کر چلیں، ریاست صرف یہ دیکھ بھال کرے کہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. سیکولرزم اس کا محل یہ پیش کرتا ہے کہ سارے مذہب توڑ پھوڑ کے چورن بنا لو. وہ اسلام کہتا ہے نہیں، سب کو باقی رکھو. تو اسلام کا حل زیادہ بہتر ہے یا سیکولرزم کا؟ اسلام نے لا اکراہ فی الدین کا اصول دیا. دین کے معاملے میں کوئی جھٹپٹ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے. اسلام کا حل بہترین ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ اس چیز کی. قرآن کے بعد ہر سوال کا جواب موجود ہے. ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان حالات میں ہمارے لیے کیا ماڈل ہے، کیا نمونہ ہے، کیا کریں. تو قرآن کریم سے پوچھنے سے پہلے بہتر ہے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم ہیں کون سے اسٹیج میں. یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے. ہم ہیں کہاں؟ ہم بنی اسرائیل کے اسٹیج میں ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے اسٹیج میں ہیں؟ ہم مکے میں ہیں کہ مصر میں ہیں؟ کہاں پر ہیں ہم؟ اور پھر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ مدینے والا ہے کہ مکے والا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس کے بعد قرآن کریم تو قرآن کریم ہم کو اسی موڑ پہ کھڑا ہوا رہنمائی دیتا ہے. ہم کہاں ہیں پہلے ہم سوچیں، ہمارے حالات کیا ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں. ظاہر ہے کہ معاشی اعتبار سے تو ہمارے جو حالات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لقمہ حاصل کرنے کی جدوجہد میں صبح شام تک لگے رہتے ہیں. ہمارے گھر والے بیوی بچوں کے لیے لقمہ حاصل کرنے کی جدوجہد میں صبح سے شام تک تھک جاتے ہیں کہ رات کو سونے کے علاوہ اس کے بعد کوئی کام بچتا نہیں. ملت اور ملت کے فرائض اور تقاضے کیا ہیں یہ سوچنے کا ٹائم ملتا ہی نہیں. اس نظام جنگ نے ہمیں اتنا توڑ کے رکھ دیا ہے کہ ہمیں مسائل کو سوچ ہی رکھتے ہیں. کچھ لقمے کی جدوجہد میں ہماری معاشی صورتحال بہت کمزور ہے. جہاں بھی تھوڑے سے مضبوط ہوتے بھی ہیں اس کو ہمارے سازشی بچے ختم کر دیتے ہیں. جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں معاشی اعتبار سے بالکل برباد ہے. ملازمتوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، ہمارے ساتھ رکھا ہوتا ہے. دقت نہیں، سیاسی اعتبار سے ہم قواعد سے زیادہ اصول بھی نہیں. کیا پولیٹیکل قواعد ہیں، کبھی کسی کے در پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ پہنچ جاتے ہیں. ہر پارٹی، ہر سیاست، ہر مجلس کے ترجمان ہمارے درمیان موجود ہیں.
جوش و خروش کے ساتھ اس اسمبلی کو تبدیل کرتے ہیں. سب سے کم ہمارے ہاں جو موجود ہیں جس سیاسی نظریے کی تلقین کرنے والے وہ ہے اسلام. یعنی مسلمانوں میں سب سے کم جو حامی ہے وہ اسلام کے علاوہ باقی سب یہاں مارکس کے نام پہ جان دینے والے ہیں, یا گاندھی کے نام پہ جان دینے والے ہیں, یا گاندھی کے نام پہ جان دینے والے ہیں. یہاں سب مطلب ہے ایک کے نام پہ جان دینے والے ہیں یہاں پر. اس کے لیے ہمارے بہت سے ایسے دوست ایسے ہیں کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم سے اس لیے خفا ہو گئے کہ اسلام کی بات کر رہے ہیں, دوسری بھی کر رہے ہیں, اور ہم سے کہیں زیادہ جوش کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ دل سیاست کے لیے جو ہے دلائی جب بات باہر ہے, اور مخلصانہ اس دن اشارت کر رہے ہیں کہ ظاہر کہ ہم کتنی سیاسی دے رہے ہیں, داخلی کا شکار ہیں کہ جو یا کچھ لوگ ہیں. میں بس چونکہ دس میں نام نہیں لیتا ہوں, نہ تو سیاسی نظریات کا نہ مسلک کی اختلافات کا نام نہیں لیتا ہوں, شاعری کر سکتا ہوں کہ مسلک کے اعتبار سے ہم اختلافوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاں مسلک کا نام دین ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دین پہ کام کرنے کی بات آتی ہے, عمل کا جو مطلب لیتا ہے کوئی بھی آدمی, دینی عمل کا مطلب آج تک میں کہتا ہوں نا طے نہیں ہوا. مثال کے طور پر مجبور نام لینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کوئی دیوبندی صاحب ہیں, ان کے نزدیک عمل نام ہے کسی مخصوص جماعت میں جانے کا. بریلوی ہیں, ان کے نزدیک عمل نام ہے میلاد شریف کرنے کا یا چنے پڑھنے کا. یہ نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں ہے, کوئی چیز عمل نہیں ہے. ہر آدمی مسلک میں دین کو دیکھ رہا ہے اپنی, اور اسی کو عمل مان رہا ہے, دوسری کو عمل نہیں مان رہا, دوسری کو بے عمل مان رہا ہے. ہر آدمی اپنے حساب سے عمل کی تشریح کر رہا ہے, دینی عمل کی تشریح کر رہا ہے. مسلک بہت اہم ہے, دین اہم نہیں ہے. سیدھے دین کے حوالے سے بات کرتے ہی نہیں لوگ. دین کا غلبہ, ملت کا غلبہ حوالے کرتے ہی نہیں, اور جو کرتے ہیں ان کا حشر ہمارے جیسا ہوتا ہے. اس فرقے امیر خان کوئی پوچھتا نہیں, یعنی خالی ملت دین کے حوالے کی بات کرو, اور جو مسلک کی بات کریں, گروپ کی بات کریں, انہیں بنی بنایا سیٹ ملتا ہے پورا, مریدوں کا, پیسوں کا, تھیلیاں ملتی ہیں, پورا انہیں بنا بنایا مل جاتا ہے ترکے میں, وراثت میں. اور خالی اسلام اور دین و ملت کی بات کرنے والے دفار ہو جاتے ہیں. بے اوقات تو مسلمان معاشرے میں یہ شکایت ابھی صرف مسلمانوں سے کر رہا ہوں, غیر مسلموں سے شکایت کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. اسلام کے لیے سب سے کم دلچسپی ہے ہمارے ہاں اس میں. پارٹیوں کے نام اگر میں لینا پڑے تو مجبوراً لے سکتا ہوں. مثلا ہمارے لوگ کچھ لوگ کانگریس کے مل جائیں گے آپ کو, اور ان کے دلائل ہوں گے کہ بھائی بی جے پی کا مقابلہ تو یہی کر سکتی ہے فی الحال, اس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. نیشنل پارٹی ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, یہ ہے وہ ہے. حالانکہ یہ وہ بھول جائیں گے کہ ایک نیشنل پارٹی جب بڑی ہوتی ہے تو آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے, یعنی آپ کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے. آپ کا نظریاتی ابہام جس میں آپ آج تک جیتے رہے, وہ مقاصد جن کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا تھا, آپ کھو گئے. آپ کو اس کے بدلے میں سبسٹیٹیوٹ دے دیے گئے, دوسرے مقاصد دے دیے گئے, نظریاتی ابہام پیدا کیا. آپ بھول گئے کہ اسلام کو غلبہ آپ کا مقصد تھا, آپ کا ایک مینیفیسٹو اپنا الگ تھا. آپ بھول گئے کتنا بڑا نقصان آپ کو ہوا, آپ کو نظریاتی وجود ختم ہو گیا. ہمارے یہاں تو بی جے پی کے بھی حامی مل جائیں گے, وہ کہتے ہیں بھائی بی جے پی کے ساتھ لگ جاؤ, دشمنی ختم ہو جائے گی اس کی, یا اس میں نظریاتی انتشار پیدا ہو جائے گا, یا اگر اس کے مقابلے میں تم منظم ہوئی تو دشمنی اور بڑھ جائے گی. ایسے کتنے مل جائیں گے آپ کو, لہذا بہتر یہ ہے کہ اس میں شامل ہو جاؤ, یہ کہیں گے لوگ. لیکن وہ یہ بھول جائیں گے کہ اس کو ہم سے دشمنی ہے ہی کہاں, اس کو تو ہمارے نظریے سے ہے دشمنی. ہم سے دشمنی تھوڑی ہے, ہم تو بہت پیارے ہیں, میں تو منسٹر بنا رہی ہوں, ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہماری سوچ یعنی اسلام سے ہے. اصل جو ہے ان کے پاس اپنا ایک مقصد ہے, اپنا ایک نظریہ ہے, اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, انہیں حق ہے, ہر آدمی کو حق ہے اپنے نظریے کے مطابق کام کرنے کا. اب اس میں اگر ہم ان کے نظریے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے, دشمنی کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ ہریجنوں کے جھنڈے اٹھا رہے ہیں, ان کی ڈولی اٹھا رہے ہیں ہریجنوں کی, وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ دونوں مل کے جو ہے پلس ہو گئے, اتنی بڑی طاقت بن جائیں گے, حساب جوڑتے رہتے ہیں, اتنی سیٹیں اتنے. ایسی بات ہے جو کہ عبدالرحمان صاحب سے کوئی اگروال صاحب نالی صاف کروائیں تو یہ کہیں کہ اگروال صاحب اور مل کے شہر کی بہت بڑی طاقت بن گئے. ایسی آنکڑ بازی ہے, یہ بہت بڑی طاقت بن گئے. کوئی بھی آپ کے لیے دروازے اگر کھولتا ہے, کوئی بھی ساہوکار کسی کے لیے, تو وہ کہ صاحب میری بلڈنگ بنا دیجئے, یہ میری دیواریں کھڑی کر دیجئے, تو وہ لیبر کی حیثیت سے کھولتا ہے, مالک کی حیثیت تھوڑی کھولتا ہے. لیبر بنا کے کھولتا ہے, مالک کی حیثیت سے نہیں کھولتا. یہ تو ہماری سیاسی صورتحال, سیاسی سوچ افلاس کا عالم ہے ہماری سوچ کا.
سیاسی افلاس کا سارے مینیفیسٹو ہم کنوے کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, اسلام کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی. پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف یہ سازش ہے, ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے, ہمیں یہ کیا جا رہا ہے, ہمیں وہ کیا جا رہا ہے, میڈیا ہمارے خلاف ہے, فلاں ہمارے خلاف. 20 کروڑ ہیں اس ملک میں, ہم ہر گلی میں رہتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ, ہر ٹرین میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, ہر بس میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, پڑوس میں گھر ہوتا ہے ان کا. اگر ایک ملک میں 50 سال سے ہم رہتے ہوئے 20 کروڑ کی تعداد میں اپنے پڑوس والے کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ ہم کیا ہیں اور اسلام کیا ہے, تو غلطی ان کی نہیں, ہماری غلطی ہے. ان کو کیا دوش دینا ہے, ان سے کیا کہنا ہے؟ غلطی ہماری نااہلی ہے. ہم سے کہتے ہیں تم مشرک ہو, وہ کہتے ہیں ہم سے بڑے مشرک تم ہو. ہم کہتے ہیں تم جھوٹے مکار ہو, ہم سے بڑے جھوٹے مکار تم ہو. ہم نے تو نہ اپنی تصویر صحیح پیش کی نہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کی, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام زیرو سے شروع کرنا ہے. یعنی ہمیں لا الہ الا اللہ سے شروع کرنا ہے کام. مسلمان کو پہلے ایمان سے جوڑنا اور اسلام کی سچی تصویر سے جوڑنا, یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جہاں تک ہماری جماعتوں کی بات ہے, ہمیں جماعتیں کام کر رہی ہیں, بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں, نام نہیں لینا چاہتا ان کبھی بھی, لیکن ایک جماعت ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کی پوری بہبودی کانگریس سے وابستہ ہونے میں ہے. مثلا اس میں قرآن و سنت کے سارے حوالے اس کے لیے استعمال کر رہی ہے. آزادی سے پہلے خلافت کا موومنٹ چلایا تھا انہوں نے, 47 کے بعد انہوں نے بند کر دیا وہ موومنٹ. یعنی مسلمانوں کی مذہبی آنچ پر جب کانگریس کی ہنڈیاں پک گئی تو چولہا ہی توڑ دیا. کہ اب کوئی کام نہیں ہونا ہے. اس کے بعد بینر لگایا خلافت کا, مال بیچا کانگریس کا دکان کو, اور بعد میں جو ہے اس چیٹنگ کا نام انہوں نے رکھا حکمت عملی. ایک اور جماعت ہے جو اسے کسی کو فکر ہی نہیں کیا بیت رہی مسلمانوں پر, وہ تو سمجھتے ہیں امال کی سزا مل رہی ہے, لہٰذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, پھرنے تو دوسروں کو. ہم ہیں, سچی تصویر ہے ہمارے پر اللہ کی رحم و کرم اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے. جیسا مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جب آرام میں رہتے تو حضور سے کہتے تھے کہ اللہ اگر تم سے خوش ہوتا تو تم ان چیزوں حالوں میں کیوں ہوتے. تو وہ اس کو جو ہے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک ہے ایسی جماعت جو اسلام میں مسلمانوں فرق کرتی ہے. ارے نہیں بھائی, مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرنا ہے, اسلام کے لیے کام کرنا ہے. مسلمانوں کے قومی مطالبات کے لیے کام نہیں کرنا ہے, اس تو قومی کشمکش پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں کو منتوس شروع اچھا, اسلام کا ایجنڈا کون اٹھائے گا؟ مسلمانوں تو منتوس شروع ہو, اسلام کا ایجنڈا کون اٹھائے گا؟ ہر مذہب کی حفاظت اس کی قوم کرتی ہے, اور جو نقد قوم ہے اس کو تو آپ کو بری لگ رہی ہے, اور 13 ادھار پہ آپ جو ہے جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہیں. یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ نام نہیں لے رہا ہوں میں, آپ خود ہی سمجھ رہے ہوں گے میں کن لوگوں کو کہہ رہا ہوں. یہ صورتحال ہے ہماری اس ملک میں, سیاسی بھی, مذہبی بھی اور مسلکی بھی, جو میں نے آپ کے سامنے بتائی. تو اس صورتحال میں ہمیں کام کہاں سے شروع کرنا ہے؟ میں یعنی پھر وہ لوگ جو اس کو زیادہ فلسفیانہ سمجھ رہے ہوں گفتگو کو, میں ان سے پھر معذرت چاہتا ہوں کہ ٹاپک آ گیا ہے, میں اس کو ختم کر دوں گا, لیکن تھوڑا بہت تو کہنا ہی جب ٹاپک آپ نے دیا ہے. کام ہمیں شروع کرنا ہے وہیں, یعنی پہلے فیس جو موسیٰ اسلام کا, یعنی مسلمانوں کو پہلے ہمیں اسلام کے اوپر لانا ہے, کیونکہ یہ نقد قافلہ دعوت ہے, ہمارا نقد ہے, یہ مال ہمارے پاس موجود ہے پہلے سے, اسے جھاڑ پھوچ کر کے صحیح کرنا ہے. کیچڑ میں گر گئی ہے اشرفی, لیکن ہے تو اشرفی, اس کو ہم کچھ کیچڑ صاف کر کے چمکا تو سکتے ہیں, نکال تو سکتے ہیں. امید ہے کیونکہ آج بھی قرآن و سنت کا حوالہ موجود ہے, اس کے سامنے قرآن و سنت کو پیش کرو تو گردن جھکا دیتا ہے. یہ خوبی تو ہے نا مسلمان میں, عام آدمی میں تو ہے, مخلصین میں اور علماء کرام میں نہ ہو تو نہ ہو, لیکن عام آدمی میں تو ہے کہ اس کے سامنے قرآن و سنت پیش کرو تو سر جھکا دیتا ہے, سب بھول جاتا ہے ہر چیز. اللہ نے کہا, اس کے رسول نے کہا تو سر تسلیم خام ہے. ہاں, جو دن رات قرآن و سنت کے حوالوں میں رہتے ہیں ان کو زیادہ فکر نہیں رہتی, جیسے حلوائی کو مٹھائی کی زیادہ فکر نہیں رہتی, ان کو زیادہ فکر نہیں رہتی. پبلک کو تو فکر ہے, عوام کو یہ چیز, لہذا عوام کو یہ کام شروع کرنا ہے ہمیں یہاں سے, کہ اسے ایمان سے جوڑنا, اور ایمان کو جیسے میں نے کہا محسوس کرنا ہے. محسوس کیا جائے ایمان کو تو ایمان کا لطف ہے. ذاق طعم الایمان من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے جس نے پکار کے کہہ دیا کہ ہاں میں خوش ہوں اپنے اللہ سے, اپنے رسول سے. ہم مسلمان پیدا ہوئے یہ اللہ کا کرم تھا,
لیکن ہم مسلمان مریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک میں، ہمیں مرنا ہے، یہ ہمارے پر چھوڑا اللہ تعالیٰ، پیدا تو اس نے کیا ہماری کسی جدوجہد کے بغیر، لیکن ہمیں مرنا ایمان کے ساتھ ہے، یہ ہمارے پر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، کیونکہ مقابلے کے لیے جدوجہد کے لیے بہت سی مشکلات ہیں ہمارے سامنے، اس ایمان پہ جینے کے لیے ہمارے دل کی چاہتے ہیں، زندگی کی چمک دمک ہے، دشمنوں کی سازشیں ہیں، جسمانی طور سے بھی برباد کر رہے ہیں، سیاسی طور سے بھی برباد کر رہے ہیں، معاشی طور سے بھی برباد کر رہے ہیں، نفسیاتی طور سے بھی برباد کر رہے ہیں، ہر طرح کے حملے ہیں ہمارے پر۔ ایک حملہ وہ ہے جو ہمارے پر قانون کی بات اس سے ہوتا ہے، ایک حملہ وہ ہے جو ہمارے پر ٹی وی کرتا ہے، کیبل کلچر کرتا ہے، ایک حملہ وہ ہے جو سوسائٹی ہمارے پر کرتی ہے، ایک حملہ وہ ہے جو ہمارے مسلکی تعصبات کرتے ہیں، چھن بن ہم تو کٹے جا رہے ہیں، چوڑائی میں بھی لمبائی میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہے ہیں، ہمارے شکر پارے ہو جا رہے ہیں ہم تو ہمیں ان حالات میں مسلمان رہنا ہے، مسلمان زندہ رہنا ہے اور مسلمان مرنا ہے، پہلی ذمہ داری ہے جو ہمارے پر عائد ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایمان کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ کتنی بڑی اللہ نے یہ دولت ہمیں عطا کی ہے، ناقدری ہے، محسوس نہیں کیا، چھن جائے تو پتہ، آنکھ ہے نا، آنکھ دے دی اللہ نے تو ہمیں قدر کا احساس نہیں، چھن جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت دے دی، ذرا سوچے تو ایمان نہ ہوتا تو کہاں ہوتے ہیں، ہماری سوچ کتنے جھوٹے سچے ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں ہم، کیا ہماری اوقات ہوتی، کیا ہماری سوچ ہوتی، کیا توہم پرستی کی دنیا میں ہمارے اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرما دی، ہمارے رسول کے صدقے میں، اس کا کرم احسان ہے، اپنی عقل و شعور سے تو شاید حاصل نہ کر سکتے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس کی قدر نہ کریں اور ہم اس کو حفظ جان نہ بنائیں، تو پہلے اس ایمان کو محسوس کرنا ہے، پھر اس ایمان کو محسوس کرنے کے بعد دیکھیے یہ کلمہ ایمان جو ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کو دو ڈائمینشن سے محسوس کراتا ہے، ایک تو لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ پہلے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی ہے، یہ ہے نہیں انکار، یہ بہت ہمت کا لفظ ہے انکار، ہاں کہنے میں کوئی ہمت نہیں ہے، ہاں سے ہاں کہہ جائیے، پر جو کچھ ہے پورا اسٹرکچر وہ نہیں ہے، کوئی آقا نہیں، لا کوئی آقا نہیں الا اللہ مگر، تو یہ ایک پازیٹیو کی نیگیٹو دو اس کے اینگلز ہیں، پہلے نہیں کہنا ہے پھر ہاں کہنا ہے، پہلے انکار کرنا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا اقرار کرنا ہے، کوئی نہیں ہے مگر اللہ، یہ نہیں ہے کہ آج تک جو عمارت بنی ہوئی تھی اسی پہ ردہ چڑھانا، پہلے پرانی عمارت کو ڈھا دینا ہے، سب خداؤں کی خدائی کا انکار کر دینا ہے، لا الہ، اس کے بعد اقرار کرنا ہے، تو یہاں الا اللہ ہم کو جوڑتا ہے اور لا الہ ہم کو توڑتا ہے دوسروں سے، یعنی ہم دوسروں سے ٹوٹ جاتے ہیں اور آپس میں جڑ جاتے ہیں، آپس میں جڑنے کا مطلب یہ دوسرے سے ٹوٹ جانا، جس کو آپ ہجرت کہتے ہیں وہی تنظیم بھی ہے، ہجرت نام ہے دوسروں سے ٹوٹنے کا اور تنظیم نام ہے اپنے آپ میں جڑنے کا، لیکن جب ہم جڑتے ہیں تو اپنا دوسروں سے ٹوٹ ہی جاتے ہیں، بھائی مجھے جانا ہے اگر کسی راستے کی طرف تو وہ تھوڑی دور تک اگر میرا راستہ بدل لے گا تو مجھ سے ٹوٹ جائے گا، اب دو آدمی میرے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر، تو اگر میں اس سے جڑوں گا تو اس سے ٹوٹ جاؤں گا، اور اس سے جڑوں گا تو اس سے ٹوٹ جاؤں گا، تو اگر مجھے اللہ سے جڑنا ہے تو میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا اور اس سے میں ٹوٹ جاؤں گا، یہی ہے ہجرت، جس کو کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو ہجرت، دوسروں ٹوٹ جاؤں گا میں اور اللہ سے جڑ جاؤں گا، اور اس بنیاد پر تنظیم بنے گی میری، یعنی ہم وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مانتے ہیں وہ ایک ہو جائیں گے اور دوسرے ہم سے الگ ہو جائیں گے جو نہیں مانتے اس کو، اس طرح سے ہم جڑ جائیں گے اور آپس میں تنظیم بن جائیں گے، جیسے میں نے کہا پہلے اینٹ مضبوط ہوگی اور پھر سیمنٹ مضبوط ہوگا، تبھی تو دیوار بنے گی، اینٹ مضبوط ہے گارے سے جوڑ دی یا ایسی رکھ دی، یا سیمنٹ تو بہت اچھا لگایا پر اینٹ کچی تھی، آپ کو اپنے آپ کو بھی بنانا ہے، اپنے آپ کو بنا کے پھر تنظیم بھی، تنظیم کا مسئلہ جو ہے وہ مضبوط ہونا ہے، تو پہلا مرحلہ جو ہمارے لیے فرسٹ فیز میں آتا ہے وہ ہے تجدید ایمان، موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم ماڈل سامنے رکھیں تو اپنے ایمان کو ذرا فردن ہمیں زندہ کرنا ہے، دل میں ایمان کو محسوس کرنا ہے، اس زندگی کی بے حقیقتی کو سوچنا ہے کہ آخر اس زندگی سے کیا پاتے ہیں، اس جھوٹے مقاصد کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، بدلے میں ہمیں ملتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، سب ایک شراب ہے، جیسے ریتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پانی سمجھ کے، کچھ بھی نہیں، چنگم جیسے چبائی 2-4 منٹ مٹھاس آئی اور پھر تو ربڑ ہے، کچھ بھی نہیں زندگی میں،
زندگی میں اگر مقصد کی چسک نہ ہو تو زندگی بے رس ہے بالکل. لوگ جی کیسے لیتے ہیں؟ میں مقصد کے بغیر جی کیسے لیتے ہیں؟ مقصد تو سانس ہے ہماری زندگی کا, اس کے بغیر جی نہیں سکتا آدمی. اگر زندگی میں کوئی مشن نہ ہو ہمارے ساتھ تو اللہ نے ہمیں مشن دیا ہے. پہلے تو ہمیں ایمان کو محسوس کرنا, میں نے کہا یہ مرحلہ تجدید ایمان تشکیل ہے, تشکیل کا ہمارا معاملہ ہے. اس کے بعد تربیت ہے ان لوگوں کی جو ایمان کی بنیاد پر بنے, ان میں جو گرد چڑھ گئے انہیں جھاڑنا ہے, ان کے صحیح اسلامی ذہن بنانا ہے, جھوٹے سچے ذہنوں سے ہٹا کر. اس کے لیے کون سا پروسیس ہے ہمارے پاس؟ اس کے لیے ہے صرف قرآن کریم. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, وذکر بالقرآن من یخاف, بشرہم انذر وانذر بھی, اس قرآن کے ذریعے ڈر, لتبشر بہ المتقین, اس کے ذریعے بشارت, وذکر بھی قرآن کے ذریعے تذکیہ کا, وجاہدہم بھی, اور اسی کے ذریعے اے رسول آپ قرآن ہی ہمارا تذکیہ بھی کرے گا, قرآن ہی ہماری انذار بھی کرے گا, قرآن ہی ہمیں یاد بھی دلائے گا, یاد دہانی بھی کرے گا, یہی ہمیں جھاڑے گا, پہنچے گا, یہی ہمیں پاک کرے گا. قرآن کریم اللہ کا لفظ ہے نا, اللہ کی عظمتیں آئی ہیں اس میں, اللہ کا نور آیا ہے اس میں. یہ کسی مسلک کا تو کتاب ہے نہیں, اس میں عقل بھی ہے, اس میں جذبہ بھی ہے, اور ہمیں تربیت کے لیے عقل بھی چاہیے, جذبہ بھی چاہیے. آیات لقوم یعقلون بھی کہا اللہ نے کہ یہ عقل والوں کے لیے ہیں قرآن کی آیتیں, اور یہ بھی کہا الم یعن للذین آمنوا تخشع قلوبہم لذکر اللہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر ان کے جو ایمان والے. اسلام کا ذہن نہیں بنے گا, اسلام کا ذہن نہیں بنے گا, ایز اٹ از پورے قرآن کو رکھنا ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا. کوئی بھی تربیت اور ترک کے کام میں قوم کے کوئی بھی کتاب قرآن کا متبادل نہیں بن سکتی, کبھی بھی سبسٹیوٹ نہیں بن سکتی. اس کی وجہ ہے کہ قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے نا. قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کریں, قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہم کیا حکمت عملی اپنائیں, قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے جھاڑنے پہنچیں, یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کیسے بنائیں, یہ بتاتا ہے کہ آخرت کیسے بنائیں. ایسی کمپلیٹ کتاب کہاں ہے کوئی اور؟ کوئی انسانی کتاب ہمیں زندگی کا ایک ہی اینگل تو دے گی. کوئی کتاب ہم نے اپنائی, اب اس میں ہم پڑھے جا رہے ہیں, مان لیجیے ہم اوراد و وظائف, اوراد کا چورن ہماری ہر بے عملی کو ہضم کیے دے رہا ہے, پڑھے جا رہے ہیں ہم, لیکن وہ سب پوری زندگی تو نہیں آئی نا. تو ہمارے سارے مرض کا علاج کیسے ہوگا؟ جیسے کہ آپ کو نزلہ ہو گیا, جوشاندہ آپ لائے تو ساری چیزیں کھانی پڑیں گی نا اس میں, جتنے بھی جوشاندہ اجزاء ہیں. اب خالی اس میں چینی پھانک لی ایک نکال کے تو تھوڑی ہو جائے گا آپ کا نزلہ صحیح, سبستہ چڑھ گئے تو تھوڑی ہو جائے گا, وہ تو پورے کرنا پڑے گا نا اس کو. تو قرآن تو پورا گل بنفش, پورا جوشاندہ ہے نا. اب اس میں سے کوئی ایک چیز چھانٹ کے سلیکٹ کر کے ایک کتاب انسان بنا لے گا تو اس میں وہ نسخہ نہیں ملے گا, اس لیے تربیت نہیں ہوتی. اس لیے قرآن نے جو قوم بنائی کوئی بھی انسانی کتاب نہیں بنا سکی آج تک. کوئی خالد بن ولید عبیدہ بن جراح کو نہیں پیدا کر سکی, قرآن نے پیدا کیا. اور کتابیں ہو حق کرنے والے پیدا کریں گی, اور کتابیں اندھیروں میں نعرے لگانے والے پیدا کریں گی, اور کتابیں باطل کے آگے جھکنے والے سر پیدا کریں گی, ہاتھ جوڑنے والی قوم پیدا کریں گی, لیکن خالد بن ولید نہیں پیدا کریں گے, مرد مومن کو پیدا نہیں کریں گے. جو صحابہ کرام کا کردار تاریخ میں ہمارے سامنے ہے ماڈل, اس کو پیدا نہیں کریں گی, اس کو قرآن پیدا کرے گا. قرآن اس دعوے کے ساتھ آیا کہ کتاب ہدایت ہے. یہ تو یہ دعویٰ ہے کہ تربیت. دوسرے جو اس پہلے فصل میں دوسری چیز جو ہے وہ قرآن, موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں وہ تھی توریت. اللہ نے ان کو دی کتاب اللہ, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اللہ نے ان کو کتاب اللہ دی. اس کتاب کے ذریعے کہا کہ اے موسیٰ اس قوم کو اٹھاؤ, تم بنی اسرائیل کے لیے توریت دی گئی, اور اس توریت کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے قوم کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. امت محمد کو قرآن کریم دیا گیا. تو قرآن کریم یہ ہوا تربیت. پہلے ہم نے کہا تجدید ایمان, تشکیل اس قافلے کی, اور اس کے بعد جوڑنا, تنظیم کلمے کی بنیاد پر, اور اس کے بعد تربیت قرآن سے, تربیت قرآن کریم سے, ان میں جو کمیاں کمزوریاں پیدا ہوں ان کی ٹریننگ, ان کی رہنمائی قرآن کریم سے. یہ آیت ہے. اور اس کے بعد ہے پھر تحفظ, یعنی جو قافلہ بن گیا اس کا تحفظ, کیونکہ تحفظ جب ہوتا ہے تبھی توسیع بھی ہوتی. تو اس کا
تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بچانا، جیسے ہمارے حضور نے مسلمانوں کو بچایا، ہجرت کرا کے لے گئے مکے میں سے، 300 تھے 200 تھے جتنے بھی تھے، لیکن آپ نے ایک ایسٹ کی طرح جیسے سرمایہ ہوتا ہے ایسے بچایا، مسلمانوں کو بچا کے لے گئے. یہ نہیں کہ برباد کرا دیا انہیں مکے میں، ایسا نہیں کیا، بچا کے لے گئے انہیں. مکے میں کوئی اسٹرگل شروع نہیں کیا آپ نے، مکے میں کوئی ٹکراؤ نہیں کیا آپ نے، وہاں سے اپنی طاقت کو بچا کے لے گئے آپ. احزاب کی لڑائی میں سارے دشمن سمٹ کے آئے حضور کے اوپر، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے. 30,000 مسلمان کم تھے، 3,000. خندق کھود لیا آپ نے تاکہ کوئی آ نہ سکے ان تک، بچا لیا آپ نے اپنے سرمایہ کو، اپنے ایسٹ کو بچایا. تو جو قافلہ بنتا ہے اس کو بچانا ذمہ داری ہے، اسے برباد نہیں ہونا چاہیے. کتنی مشکل سے لوگ بنتے ہیں، کتنی مشکل سے ایک ذہن پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے برباد کر دیں. تو بچانا، تحفظ جو ہے، تحفظ سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اپنی طاقت بچتی ہے، ایک آئندہ کے لیے امکانات پیدا ہوتے ہیں. ہجرت جو حضور نے کی اس میں ایک تو مسلمانوں کو بچایا آپ نے، اور ایک آپ نے مدینے میں جا کے امکانات پیدا کیے. مدینے میں طاقت بنے آپ، مدینے میں جا کر طاقت بنے آپ. تو یہ سارے مسائل آتے ہیں پہلے فیز میں. پہلے تشکیل کرنا ہے، ایمان کو زندہ کرنا ہے، پھر جوڑنا ہے لوگوں کو، پھر تربیت کرنا ہے قرآن کریم سے، پھر تحفظ کرنا ہے اس پوری طاقت کا، پھر توسیع کرنا ہے، بڑھانا ہے اس حلقے کو، اور پھر ہجرت ہے. ہجرت کسی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے. ہجرت نام ہے اپنے مفادات کو قربان کرنے کا، تاکہ ہم اپنے مقصد کے لیے زیادہ وسائل اکٹھے کر سکیں. اس کا نام ہجرت ہے. لوگ کہتے ہیں مکے سے مدینے چلے گا، اب یہ ہجرت ہے. یہ نہیں ہجرت ہے. قرآن کریم میں ہجرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مختلف جگہ. ومن ہاجر الی اللہ ورسولہ فہجروا الی اللہ ورسولہ. ہجرت نام ہے اللہ کے لیے چھوڑ دینا اپنے مفادات کو. جیسے صحابہ کرام نے اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، اپنے مکانات چھوڑ دیے تاکہ مدینے جا کر اسلام کے لیے بہتر امکانات حاصل کریں. انہیں بھاگنا نہیں تھا، فرار نہیں تھا وہ. تو یہ ہے اسٹیج جو ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ملتا ہے، جو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کام کرنے کا، اس مقصد کے جو پیش قدمی کرنے کا. پھر سیکنڈ اسٹیج شروع ہوتا ہے، اس کو ہم مدینے کا اسٹیج کہہ سکتے ہیں، جو حضور علیہ وسلم کا اسٹیج ہے. یعنی دوسروں تک اسلام کو پھیلانے، کنوے کرنے کا، اور ان سے اس کو کس طرح سے غالب کیا جائے، پھر غالب طاقت بنا جائے. یہ دوسرا اسٹیج شروع ہوتا ہے. یہاں سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کام شروع ہوتا ہے. حالانکہ حضور کا کام تو پہلے اسٹیج میں بھی، جیسے میں نے کہا، مکمل ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کام تو ادھورا ہے وہاں. اب موسیٰ علیہ السلام نے تو جو قوم بنائی وہ اتنی بودی نکلی جا کر کہ جب وہ فلسطین پر 50 برس کے بعد، کہیں 40-50 برس کے بعد وہ پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو حاصل کرو، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. تو کہنے لگے نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے، آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے. وہ اتنے بودی تربیت ہوئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ تیار کیا پہلے اس فیز میں، پہلے فیز، تو وہ اتنا مضبوط تھا کہ جب حضور نے فرمایا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے حضور، ہم تو آپ کہیں گے تو کود جائیں گے، سمندر میں کود جائیں گے. تو حضور کا کام تو اس اسٹیج میں بہت مکمل ہے. یعنی آپ زیادہ بہتر ماڈل ہیں اور بہتر نمونہ ہیں. تو جو مرحلے میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہیں. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو مسلمان بنانا، یا الذین آمنوا آمنوا، ان کو صحیح اسلامی سوچ دینا، صحیح سیاسی، صحیح معاشی، صحیح فکری، صحیح سوچ دینا، جس کا ذریعہ بنے گا قرآن کریم، جو اللہ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کو آپس میں جوڑ کر ایک قافلہ چھوٹا سا بنانا. پہلے چھوٹا سا ہی بنے گا، لیکن جیسے بیج پھیل کے پورا درخت بن جاتا ہے، ویسے ہی چھوٹا قافلہ پھیل کے پوری ملت بن جائے گا. یہ سوچ تک جائے گی. اور جب اس کی ایک طاقت، ایک تھوڑا پیڑ بڑا ہو جائے گا، تو اب یہ دوسرے اسٹیج میں آئے گی، مرحلہ اقدام میں آئے گی. پھر یہ ابھی تک ڈیفینسو اس میں تھی یا اپنے وجود کو ثابت کرنے میں تھی، اب یہ اگلے اسٹیج میں آ جائے گی. یعنی آگے قدم بڑھانے کے لیے، اس کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے، یہ یعنی مدینے کا اسٹیج شروع ہو جائے گا، یوں کہیے اس اسٹیج میں آ جائے گی. اب یہ سیکنڈ اسٹیج میں. تو یہاں جو اسٹیج شروع ہوتا ہے دوسرا، یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم والا. ابھی ٹائم ہے میرے پاس؟ کتنے منٹ ہے جی؟ ہاں تو میں سمیٹ لیتا ہوں 2-4 منٹ میں بات کو. جو شروع ہوتا ہے دوسرا اسٹیج، اس میں جو ہے ہمارے سامنے جو مرحلہ آتا ہے، اس میں ایک تو ہے نیگیٹو کام، لا الہ والا کام، نہیں عن المنکر. جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں، ہم ان کی فکری خامیوں کو بتائیں، ان کی کمزوریوں کو بتائیں،
اسلام کے مقابلے میں جو غیر اسلام ہے اس میں کتنی کمزوریاں ہیں اس کو واضح کریں ان کے سامنے ہم. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا. ہمارے علاوہ یہ کہیں اور بھی نہیں ہے. کچھ لوگ نیچے ہیں, کچھ لوگ اونچے ہیں, اور نیچے والوں کو تو صرف کرانا ہی ہے. کیا اس کشش کے آگے ٹھہر سکتا ہے اسلام کی کوئی اور؟ یہ وہ نیگیٹو اپروچ ہے جو ہمیں رکھنی ہے. اسلام کی اس کشش کو ہمیں دکھانا ہے. اور پھر اس کے بعد جو غیر مسلم معاشرہ ہے اس میں کچھ خاص افراد ہیں, کچھ عام افراد ہیں. ان کو دعوت دینے کا طریقہ قرآن کریم نے بتایا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. جو عوام ہیں ان سے پیار سے بات کرنا ہے, انہیں پیار کے ساتھ سمجھانا ہے, محبت کے ساتھ سمجھانا ہے. اور جو ائمہ ہیں ان کے, یعنی جو ائمہ کفر ہیں, جو بڑے ہیں, جو امام ہیں, جو لیڈ کر رہے ہیں اور جو مس گائیڈ کر رہے ہیں, جو گمراہ کر رہے ہیں, جو سازشیں پھیلا رہے ہیں, ان کے مقابلے میں صراحت کے ساتھ بات کرنا ہے. قرآن کریم نے بتایا جادلہم بالتی ہی احسن. غیر مسلم عوام سے محبت کرنا ہے, اور جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں ان سے محبت نہیں کرنا ہے, بلکہ ان کو بے نقاب کرنا ہے, ان سے مزاحمت کرنا ہے. ان کے مقابلے میں دونوں الگ الگ رویہ ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی آدمی دشمنی کر رہا ہے اور دشمنی پہ اکسا رہا ہے اور دشمنی کا ماحول پیدا کر رہا ہے تو ہمیں سارے غیر مسلموں سے دشمنی نہیں کرنا ہے. ہمیں کسی بھی غیر مسلم سے دشمنی نہیں ہے, ہمیں تو ان سے محبت کرنا ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے دعوت کا موضوع ہے. ہمیں اسلام کا پیغام رحمت اور محبت ان تک پہنچانا ہے, دشمنی نہیں کرنا ہے. اور جو انہیں بہکا رہے ہیں ان سے صراحت کے ساتھ بات کرنا ہے, ان کے آگے جھکنا نہیں. جھکنا ہے عوام کے سامنے اور سر کھڑے رکھنا ہے ان کے ائمہ کے سامنے جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. یہ الگ الگ پالیسی ہے, الگ الگ پالیسی. سب کے ساتھ ایک نہیں ہوگی کہ صاحب ہم ان کی وجہ سے سب کے دشمن ہو جائیں, سارے غیر مسلموں کے دشمن ہو جائیں. یہ سب کے مقابلے یا ان کے خلاف چال, اس طرح سے تو ہم اسلام کو خود ہی بدنام کر لیں گے. اسلام کو بدنام کر, یہ اسٹریٹجی ہمیں اسلام نے بتائی. ہمارے حضور نے دیکھیے ابو جہل اور ابو سفیان کے مقابلے میں جو پالیسی اختیار کی وہ طائف کے کفار کے مقابلے میں نہیں کی. پتھر کھا کے دعائیں دی آپ نے, تو بھوکوں کو کھانا بھیجا آپ نے, تو یہودیوں کے بستر دھوئے آپ نے, تو افراد کے مقابلے میں محبت کا رویہ برتا آپ نے. جو ان کے دشمن, جو دشمنوں کی سازشیں کرنے والے, جو اپنے مفادات کے تحت گمراہیاں پھیلانے والے تھے, البتہ ان کے مقابلے میں آپ نے صراحت کا رویہ اپنایا. آپ نے ان کو بے نقاب کیا, آپ نے ان کی نیتوں کو بتایا. یہ آپ نے کیا, تو یہ الگ الگ رویہ ہوگا دعوت کا. اور جہاں تک نظام کا سوال ہے, جو ایک نظام ہوتا ہے, ایک تو عوام ہوتے ہیں, تو عوام کے بارے میں نے آپ کو بتایا. جہاں تک نظام کا سوال ہے تو نظام کے سلسلے میں بھی قرآن ہمیں دو وہ دیتا ہے. اس مقصد کی حل کرنے, پیش قدمی کرنے کے لیے دو دیتا ہے اسلام ہمیں اسٹریٹجی. ایک تو یہ دیتا ہے نفی اور ایک مثبت, منفی اور مثبت. منفی تو یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے خلاف احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, منظم احتجاج کریں جو آپ کے دین, آپ کے معتقدات کے خلاف ہے. یہ تو نیگیٹو ہے. اور پازیٹو یعنی مثبت, جیسے مثال آپ یہاں ہیں تو مثبت یہ ہے کہ یہاں پر ایک انتخابی سسٹم ہے, الیکشن کا سسٹم ہے. یہی حکومت کو بدلنے کا طریقہ ہے. موجودہ دور میں حکومتوں کو, نظام کو بدلنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے الیکشن, انتخابات. میں نے اس کا تھا اس کا ایک کلچر ہوتا ہے اپنا الگ, اسلامی کلچر الگ ہے, اس کا ایک الگ ہی کلچر ہوتا ہے الیکشن کا. لیکن فی زمانہ یہی رائج ہے طریقہ. وہ طریقہ ماردھاڑ کا جو ہوتا ہے, جو امریکہ نے عراق میں اپنایا, یہ طریقہ اس دنیا میں نہیں چلتا. ابھی دنیا میں نہیں چلتا. اب تو لوگوں کو کنوینس کر کے اور معاشی یعنی مفادات یا کسی بھی نام کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اور پھر ان کو منظم کر کے اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے. تو ہندوستان میں جو مثبت طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو طریقہ یہاں رائج ہے اس کو کچھ اصلاحات کے ساتھ آپ اپنائیں. آپ اپنی ایک پہچان خود پیدا کریں, اپنے نظریے کی پہچان. آپ کا مینیفیسٹو اسلام ہونا چاہیے جس میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. جیسے ہر ایک کو اس ملک میں اپنا نظام پیش کرنے کا حق ہے. کمیونسٹوں کو کمیونزم پیش کرنے کا حق ہے, سوشلسٹوں کو سوشلزم پیش کرنے کا حق ہے. آپ کو اسلام پیش کرنے کا حق کیوں نہیں؟ اگر آپ ایک بہترین مشین بنائیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو پیٹنٹ کرا لیں. تو اسلام اگر ایک بہترین مشین ہے تو آپ اس کو پیش کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک نظریے کے طور پر نظام چلانے آپ پیش کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قانونی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن
اس کے لیے اس میں کودنے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ وہ نظریے نہیں چلیں گے جو رائج ہیں، بلکہ اس میں آپ کی شرائط ہوں گی، آپ کی شرائط ہوں گی. اور یہ چیز سمجھانے کی میں اس آخری اسٹیج کو پورا یعنی کئی لیکچر دے چکا ہوں میں، وہ ہیں موجود، تو یہاں پہ وضاحت کرنا بہت ٹپیکل ہو جائے گا، لیکن یعنی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی بہت سی ہماری خاص طور سے بہنوں کی باتیں. لیکن میں موٹے طور پہ آپ سے کہوں کہ اس میں ہمیں شرائط کرنا ہوگی. مثال کے طور پر ہمارا جو ملک کا دستور ہے اس میں کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کچھ ڈائریکٹو پرنسپلس ہیں، کچھ رہنما اصول ہیں اور کچھ بنیادی حقوق ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ رہنما اصولوں کو اہمیت دی جاتی ہے بنیادی حقوق کے مقابلے میں. بنیادی حق ہے آدمی ہر مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، بنیادی حق ہے آدمی ہر مذہب کو اپنا سکتا ہے، بنیادی حق ہے تعلیم دے سکتا ہے جیسی چاہے اپنے بچوں کو، یہ بنیادی حق ہے. ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، بنیادی حق ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر ایک کے، تمام دنیا میں مانے ہوئے ہیں. لیکن یہاں یہ رائج ہے کہ جو یہ جو رہنما اصول ہیں دستور کے دیباچے میں لکھے ہوئے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی. اگر آپ اس سیاسی میدان میں آئیں تو آپ کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ یہاں کے دستور میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کو اولیت حاصل ہوگی. آپ کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے. آپ کی دوسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ یہاں اگر الیکشن ہو تو متناسب نمائندگی ہوگی، یعنی کہ جس کی جتنی آبادی ہے اس کو اتنی نمائندگی ملنی چاہیے قانون ساز ادارے میں. یہاں کی تیسری شرط آپ کی یہ ہوگی کہ دستور میں جو بعض دفعات ہیں جن سے آپ کے حقوق مجروح ہوتے ہیں، جیسے دفعہ 44، وہ آپ اس میں سے خارج کریں. آپ کی اس طرح کی تشریحات ہوں گی کہ آپ لاحق راہ فی الدین، یعنی مذہبی معاملات میں کسی کی بھی مداخلت نہیں کی جائے گی. ان تمام اصول، اور یہ کہ آپ کی یہ بھی ہوں گی کہ یہاں جعلی ووٹنگ، جھوٹی ووٹنگ، اس کے لیے سخت سزاؤں کا وہ کیا جائے گا. اس طرح کی اصلاحات اور اپنے شرائط کے ساتھ اور اسلام کو بحث مینیفیسٹو پیش کر کے اپنی پہچان بنا کر آپ چاہے بارگیننگ کریں، پھر معاہدے کریں کسی سے یا جیسے بھی کریں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تب آپ اس کا راستہ اپنا سکتے ہیں، اس کے پریکٹیکل راستے اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ، اس پہچان کے ساتھ اس کا پورا طریقہ کار متعین کیا جا سکتا ہے. لیکن اس ملک میں تمام دنیا میں جو شاکلہ رائج ہے، لوگوں کو سمجھانے کا، بات کو سمجھانے کا ایک جمہوری طریقہ رائج ہے، اسی کو اپنانا ہوگا. کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ ہٹتے ہیں تو آپ سوائے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے اور اسلام کو بدنام کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں کریں. یہ میں اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دی ہے جس سے اسلام ہو یا ملت اسلام کو نقصان پہنچے. ہم ایک نتیجہ خیز عمل کے لیے حضور نے ہمیں کہا ہے لا تتمنوا لقاء العدو، خواہ مخواہ کا تصادم کسی سے مول نہ لو، یہ حدیث ہے. لا تتمنوا لقاء العدو، خواہ مخواہ کا تصادم مول مت. تو آپ اپنے مقصد کے لیے اگر آپ کا مقصد صرف تقریر کا مشاہرہ کرنا نہیں ہے بلکہ کسی مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے جو پریکٹیکل طریقہ ہوتا ہے وہ اپنانا ہوگا. مسلمانوں نے جو طریقہ اپنایا ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. 50 برس سے کچھ ملا نہیں ہے. اور اگر 50 برس میں بھی کسی کو عقل نہیں آئی، بچہ بھی بالغ ہو جاتا ہے، بچہ بھی سمجھ میں آیا، 40 برس میں تو اچھا خاصا آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے. اس قوم کو 40 برس میں بھی عقل نہیں آئی، وہیں کہ وہیں پھر اسی بچپن میں دہرائے جانے انہیں تجربے کو ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہمیں سب کچھ صرف حضور کی سیرت میں مل سکتا ہے. جیسے میں نے کہا حضور سے کوئی پوچھتا نہیں، قرآن سے کوئی پوچھتا نہیں، نئے نئے تجربے کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہر سوال کے جواب قرآن کریم سے دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کو کس طرح سے کن حالات میں اس کو اپنی بات کو کہنے کے لیے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے. پوری رہنمائی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بحث کو مجھے یہیں ختم کر دینا چاہیے اور یہ بات مکمل ہو گئی ہے ایک حد تک. آئندہ سے انشاءاللہ میں آگے کو چھوڑ کر آگے بڑھوں گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اس سے پہلے کیسز میں آپ نے کہا کہ جمہوریت کے ذریعے اسلام نہیں آ پائے گا. دلیل دی آپ نے کہ جو اتنی بڑی قوم رہتی ہے ہندو قوم، وہ جمہوریت کے ذریعے پورے طور سے ہندوتو کو نہیں لا پا رہی. نہیں، میں نے کہا متناسب نمائندگی غلط بولا نا میں نے، کہ آپ کو یہاں یہ منوانا پڑے گا کہ متناسب نمائندگی یعنی جس کی جتنی وہ ہے اس کے بعد آپ بارگیننگ کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہماری بہن جی تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بارگیننگ کر کے دیکھیے اقتدار پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. تعداد کے اعتبار سے تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک مقصد کے لیے لوگوں کو منظم کیا، پھر بارگیننگ کی. اس طرح سے آپ متناسب نمائندگی کا اصول منوائیں گے یہاں کہ ہماری جتنی پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے پھر آپ حصہ لیں گے، پھر آپ بارگیننگ کریں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں سیدھے ڈائریکٹ جمہوری. ایک میں نے ایک آپ کو پریکٹیکل وہ دے رہا ہوں میں
راستہ کہ یہ ہو سکتا ہے اس ملک میں کام کرنے کا. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد.